الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک عظیم واقعہ ملت اسلامیہ کے لیے پیش آیا۔ چونکہ ہماری ترتیب تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمعے کے خطبات میں چل رہی ہے، لیکن آج کا جو بیان اور خطبہ ہوگا اگرچہ اس کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہی ہے، اور وہ اس بنیاد پر، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہجرت حبشہ جو کہ دوسری مرتبہ حضرات صحابہ نے فرمائی تھی، تو ان حالات کی وجہ سے جو حالات ان کو مکہ میں درپیش تھے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور نہ جانے کتنے ظلم اور ستم ان کے اوپر کیے جا رہے تھے، تو اس بنیاد پر 86 مرد اور 17 عورتوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت فرمائی۔ تو گویا کہ یہ وہ دور ہے، آپ اس کو ابتداء نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، آغاز اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آغاز اور ابتداء میں اسلام کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا اسلام کے اوپر، آپ یوں کہہ لیں کہ جس دین کو اور جس اسلام کو بڑی بے رحمی کے ساتھ مکہ سے نکالا گیا تھا، اس کو بے گھر کر دیا گیا تھا، تو ایک وقت آیا تھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اس سے اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم مسلمان، طاقتور ترین مذہب اگر تھا تو اسلام۔ تو ظاہر ہے یہ سفر جو مکہ سے شروع ہوا اور شام میں جا کر خلیفہ مسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب رجب کے مہینے میں ہی 22 تاریخ کو سن 60 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو 64,65,000 مربع میل تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو گویا کہ ہجرت حبشہ ثانیہ
وہاں مسلمانوں کی ایک کیفیت اور ایک حالت سامنے نظر آتی ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت اس کی تکمیل فرما کر دنیا سے پردہ فرما گئے، اور عرب کی حد تک آپ نے اسلام کو غالب کر دیا تھا، عرب کی حد تک اسلام غالب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ جو آپ کے مشن کے امین بنے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آخری نبی اور آخری رسول، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں، لیکن اسلام میں تو تا قیامت رہنا تھا، شریعت میں تا قیامت چلنا تھا۔ اس سے پہلے کا طرز عمل تو یہ تھا کہ نبی کے بعد نبی آتے، ایک رسول کے بعد اگلے رسول آ جاتے، ان کے مشن کو لے کر وہ چلتے، وہ نبی جب جاتے اگلے نبی آ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نبی اور رسول تو آنا کوئی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تو بالکل خاتم النبیین ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دین تو قیامت تک رہے گا، شریعت نے قیامت تک چلنا ہے، تو پھر سوال ہے کہ وہ مشن جو انبیاء کا ہے، ظاہر ہے مشن جتنا بڑا اور عظیم ہوتا ہے اس کے لیے چناؤ بھی اتنے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، عظیم لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ مشن اللہ کے دین کا، شریعت کا، اسلام کا، یہ بڑا عظیم مشن ہے۔ حضرت آدم سے اس مشن کو شروع کیا گیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس مشن کی تکمیل کر دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر پر اترنے والی آیت مبارکہ کہ جس دین کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر پر اس دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس دین کے مطابق سارے لوگوں کو لایا جائے، ساری انسانیت اس دین کی چھتری کے نیچے جمع ہو جائے، اور جو کامل اکمل مکمل دین کی صورت میں ایک ضابطۂ حیات دے دیا گیا، سارے لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اب یہ کام کیسے ہوگا؟ نبی تو ہے کوئی نہیں، رسول تو ہے کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت ایسی عطا فرمائی کہ جن کی تربیت گویا اللہ نے خود فرمائی، جن کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا، اور ان کے اندر وہ اوصاف اور کمالات جمع کر دیے جو اوصاف اور کمالات انبیاء کے ہوتے ہیں۔ وہ سارے اوصاف اللہ نے صحابہ میں، کسی میں صداقت کو رکھ دیا، کسی میں عدالت کو، کسی میں شجاعت اور بہادری کو، کسی میں سخاوت اور شرم و حیا کو، کسی میں امانت اور دیانت میں، کسی کو تدبر اور سیاست۔ تو جتنے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوصاف و کمالات تھے، ان کے عکس اور ان کے ذرات اللہ نے اضعاف صحابہ میں تقسیم فرما دیے۔ کسی کو کچھ زیادہ ملا، کسی کو کچھ کم ملا، ملا سب کو۔ تو گویا اللہ نے پھر اضعاف صحابہ کے ذریعے اس مشن کی تکمیل کرنا چاہی۔ اس بنیاد پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حکومت اور اقتدار پہ آتے ہیں، اور 2 سال حکومت کرنے کے بعد جب دنیا سے جاتے ہیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر جب دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام تھا۔ آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ حکومت کی تکمیل کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو 11 لاکھ مربع میل تک اسلام کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ آپ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں، اور آپ نے اپنے 10 سالہ دورے حکومت میں اس اسلام کی سرحدوں کو 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ اور آپ کا دور کتنا ضروری تھا اپنے موقع پر، اور جب بات آئے گی تفصیل بھی ذکر کر دی جائے گی، تو آپ دنیا سے جامع شہادت نوش کر کے گئے تو اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ چکا تھا۔ آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت سنبھالتے ہیں۔ 12 سالہ دور حکومت کے بعد جب سیدنا عثمان بن عفان کو مظلومانہ طور پر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی سرحدیں پہنچ چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشن نبوت ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کو دے کر گئے۔ پھر صحابہ نے مشن کو لیا اور پوری دنیا میں پھیلے، اور ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آتے ہیں، اگرچہ دور علوی میں ایک جگہ فتح نہ ہو سکی، اس کی وجہ وہ سبائی فتنہ تھا کہ جس کی آمیزش نے حضرات صحابہ کے اندر بھی اختلافات کو جنم دے دیا۔ وہ سبائی فتنہ تھا کہ جس کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کروا دیا گیا۔ حضرت علی کوفہ چلے گئے، یہ سازشی عناصر مملکت اسلامیہ میں پھیلتے چلے گئے، آپ انہی کے ساتھ ہی لڑتے رہے، اور اسی دوران انہی کی طرف سے آپ کو بھی جام شہادت پینا پڑ گیا۔ پھر آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسند خلافت پر آتے ہیں، اور 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ فتنہ زیادہ ہے، سبائی پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور خود انہیں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی وہ اختلاف رائے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر حضرات صحابہ میں رونما ہوا تھا، اس اختلاف رائے کو، اس اختلاف کو ختم کرنے والے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی بنیاد پر ان کی طرف سے انہیں مذل المؤمنین کا بھی خطاب دیا گیا کہ حضرت حسن نے گویا نعوذ باللہ مسلمانوں کو ذلیل کیا کیوں، آپ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی؟ بار کیا تفصیلی واقعات ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف گئے شام میں، اور ان کے ساتھ صلح کر کے وہاں پر بیعت کر لی، اور پھر اس بنیاد پر حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخ کے اندر یا حضرات صحابہ کے اندر ایسے مظلوم صحابی ہیں کہ جن کی عفت اور پاک دامنی کو بڑا داغدار کیا گیا، جن کے کارناموں کو سبائی چادروں کے اندر ڈھانپ دیا گیا، اور تاریخ کی روایات کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی گھناؤنی شکل ہمیں تاریخ میں دکھائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے اساتین علم گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی قلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ الامان الحفیظ، یعنی ان کی صحابیت تک کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، اور فضائل و کمالات اپنی جگہ۔ صرف اتنی بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ صحابی ہونا ہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ باقی فضائل ان کے کتنے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت معاویہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، کہ اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ کیا معنی؟ ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ذریعہ ہدایت بھی بنا دے، اور ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور ان کے ذریعے ہدایت کو عام بھی فرما دے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ اس معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، اور اسے کل قیامت کے دن عذاب سے نجات عطا فرما۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیچھے سواری پر جا رہے تھے کہ حضرت معاویہ نے اپنا آپ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چمٹا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ملا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسم سے مس کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم املاہ علما وزاد مسہر حلما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، اور معاویہ کے سینے کو حلم سے بھر دے۔ یہ ساری روایات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو وضو فرما کروا رہے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک 2 مرتبہ نگاہ اٹھا کے معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاویہ ان ولیت امرا فاحسن، ان ولیت امرا فاعدل، کہ اے معاویہ اگر آپ کو حکومت مل جائے تو آپ عدل سے کام کرنا، بحسن خوبی اس کو انجام دینا۔ یہ روایت جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حضرت معاویہ فرمانے لگے، جب یہ الفاظ میں نے سنے اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کبھی نہ کبھی حکومت اور اقتدار کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا۔ تو بات کیا، یہ وہ فضائل ہیں، وہ مناقب ہیں جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک
سے براہ راست حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیان فرمائے ہیں. اگر حدیث سے اوپر چلتے ہیں، رب کے قرآن کو دیکھتے ہیں تو الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے حضرات صحابہ کے جو فضائل، جو مناقب، جو کردار، جو عدالت و دیانت و ثقافت اور ان کے بارے میں جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا، اس کے اولین مصداق جہاں باقی حضرات صحابہ بنتے ہیں تو انہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اولین مصداق بنتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے قرآن کے آغاز میں ارشاد فرما دیا یہ کتاب جو قرآن ہے یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری، لے کر جبریل امین آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے سینے پہ اتری، لیکن اس کو لکھنے والے حضرات صحابہ تھے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کتاب لے کر لکھ کر امت کے حوالے نہیں کی، بلکہ وہی آیا کرتی. اللہ کے محبوب پیغمبر عبداللہ بن زید کو بلوا لیتے، صدیق اکبر کو بلوا لیتے، عمر بن خطاب، حضرت عثمان کو بلوا لیتے، حضرت علی، حضرت معاویہ کو بلوا لیتے. ابن عباس کی روایت موجود ہے، فرماتے کہ مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھیجا جاؤ جا کر معاویہ کو بلا کر لے آؤ. کیوں کہ اس سے میں نے کچھ لکھوانا ہے. تو بہت ساری روایات کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں جہاں باقی حضرات صحابہ موجود تھے ان میں 13واں نمبر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تو گویا کہ اس قرآن کے لکھنے والوں میں ابو بکر صدیق بھی ہے، ان کے لکھنے والوں میں فاروق اعظم بھی ہے، عثمان و علی بھی ہے، لکھنے والوں میں معاویہ بھی ہے. تو اس قرآن کو جنہوں نے لکھا، جب اللہ نے قرآن کو لا ریب کہا تو لا محالہ لکھنے والوں کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا. اگر قرآن لا ریب ہے تو ابو بکر لا ریب ہے، اگر قرآن لا ریب ہے عمر عثمان بھی لا ریب ہے، اگر قرآن لا ریب ہے تو علی اور معاویہ وہ بھی لا ریب ہیں. کیوں؟ اگر کسی ایک کاتب وحی کے بارے میں بھی میرے اور آپ کے دل دماغ میں کوئی ادنا سا بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گویا کہ وحی ناقابل قبول ہو جاتی ہے. حالانکہ علماء نے لکھا، کتب میں تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انتہائی امین شخص کا کتابت وحی کے لیے انتظام فرمایا کرتے تھے. اور ایک موقع پر جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے محبوب پیغمبر موجود، حضرت معاویہ موجود. تو اللہ کے محبوب پیغمبر جہاں موجود جبریل امین وہاں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، معاویہ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں امانت کو اختیار کریں کہ یہ اللہ کی وحی پر امین بنا دیے گئے، یہ اللہ کی وحی پر امین بنا دیے گئے. تو جن اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے تو بارکہ قرآن کے لکھنے والوں میں حضرت معاویہ کا نام بڑے اعلیٰ مقام پر ملتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، تفصیلات تو بہت ہیں کہ جن میں جانا چاہیے بھی اور نہیں بھی جانا چاہیے، لیکن بارکہ اتنی بات ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں. اور لوگ تو کہتے ہیں نا بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان بڑی رقابتیں تھیں، ان کے درمیان بڑی دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. حالانکہ اگر ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اب بنو ہاشم کون تھے کہ جو چلے حضرت ہاشم بن عبد مناف سے، وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں. اور امیہ کون تھے؟ امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. یہ قریش کی بڑی 10 شاخوں میں سے 2 بڑی شاخیں تھی، بنو ہاشم اور بنو امیہ. اور بنو امیہ وہ تھے کہ جن کے پاس وزارت دفاع ہوتی ہے، جو جنگوں میں سالار بن کر نکلتے ہیں، کہ جن کے قبیلے کے لوگ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کا مطالعہ کر لیں. حضرت ابو سفیان خود بہت بڑے سپریم کمانڈر، ان کے ایک بیٹے یزید بن ابی سفیان وہ بہت بڑے جنرل کمانڈر تھے. آپ کے بعد آپ کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان، یہ بھی سارے کمانڈر، یعنی سارا ہی گھرانہ. پیچھے بنو امیہ کو دیکھا جائے تو یہ وزارت دفاع کو لے کر چلتے تھے. اور ظاہر ہے دشمن کو تکلیف وزارت دفاع سے ہوتی ہے کہ جرنیل اور سپہ سالار ان کے علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور ان کی جا کر ان کو اللہ کی طرف بلانے پر امان دے کر اگر نہ آئے تو جنگ کر کے تلوار کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں. تو اسی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تھے اور بنو امیہ سے مورخین کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی، تو اس بنیاد پر انہوں نے
تاریخ کے اندر ایسی ایسی روایات ذکر کر دی کہ جو روایت اور درایت کے اصول پر نہ پوری اترتی ہے، نہ ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے کے واقعات تو بہت ہیں، تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن میں اور آپ چونکہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے لا نذکرہم الا بالخیر، کہ ہم حضرات صحابہ کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے علاوہ حضرات صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو جہاں حضرات صحابہ میں باقی تمام صحابہ موجود، انہی حضرات صحابہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، اور وہ حضرات صحابہ 1.25 صحابہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو اقتدار پر آئے، جن کو اللہ نے حکومتیں دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار کی نعمت سے نوازا۔ اور میں ابوبکر صدیق نمبر 1، نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی، نمبر 5 حضرت حسن، اور نمبر 6 حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان 6 کے اندر سے اگر آپ آج کے مستشرقین، جو آج کے انگریز اور آج کے مورخ جو اسلام کے اوپر تنقید اپنا مشن سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کی تحریرات کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حکومت کے اعتبار سے جو رکھ رکھاؤ اور جو تدبیر و سیاست جو اللہ نے حضرت معاویہ کو دی، باقی کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ نے وہ ان کو صاف و کمالات سیاست کے اعتبار سے دے رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شام کے اندر ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان موجود تھے اور شام ان کی عملداری میں تھا۔ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کا انتخاب کر کے شام ان کی عملداری میں دے دیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر اور بڑا غور و خوض کرنے کے بعد انتخاب کیا کرتے تھے گورنر کا، خوب جانچ پڑتال کے بعد۔ تو ان کا انتخاب ہی مورخین نے لکھا ہے حضرت معاویہ کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل۔ اور دوسری چیز حضرت عمر بن خطاب کا ایک اور طریقہ تھا کہ وہ زیادہ عرصہ کسی کو کسی علاقے کا گورنر نہیں رکھتے تھے، کچھ عرصے بعد تبدیل کر دیتے، کچھ عرصے بعد تبدیل کر دیتے، سوائے حضرت معاویہ کے کہ جب تک حضرت عمر بن خطاب زندہ رہے حضرت معاویہ کو تبدیل نہیں کیا۔ بلکہ ایک موقع پر گئے شام کے اندر، حضرت معاویہ نے بڑے شاہانہ انداز میں حضرت عمر بن خطاب کا استقبال کیا۔ عمر بن خطاب نے کہا معاویہ آپ نے سادگی کو چھوڑ کیوں دیا، یا آپ نے کیا کچھ بنا لیا؟ حضرت معاویہ کہنے لگے امیر المومنین یہ ارض شام ہے، یہ جاسوسوں کی سرزمین ہے، یہاں ہر لمحے جاسوس موجود رہتے ہیں، تو ان پر رعب ڈالنے کے لیے ہم نے یہ نظریہ اور یہ طرز اختیار کر رکھا ہے۔ جب یہ بات سنا حضرت عمر بن خطاب خاموش ہو گئے، گویا آپ کی تائید فرما دی۔ عبد الرحمن بن عوف غالباً کہنے لگے کتنی صفائی سے حضرت معاویہ نے اپنے آپ کو اس اعتراض سے بچا لیا، وگرنہ حضرت عمر بن خطاب اتنے جلالی صحابی تھے کہ وہ گورنروں کو بھی کوڑے مارنے سے نہیں رکتے تھے۔ تو کہا کہ معاویہ نے کیسے خود کو بچا لیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اس خلاف اس امر پر باقی اور قائم رکھا ہوا ہے، یہ ہے اس لائق اور اس قابل اس کو رکھا جائے۔ تو بات کہ ان پر بڑے اعتراضات کیے تاریخ والوں نے، خاص طور پر جنگ صفین کے عنوان کو لے کر، اور ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کا نکلنا اس بنیاد پر۔ حالانکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، 3 دن مسند خلافت خالی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں جو وہی سبائی فتنے والے مالک اشتر جو تھا، محمد بن ابی بکر جو تھا، سلیمان بن ابی سرد اور جتنے بھی وہ سبائی تھے وہ سارے آئے اور کہا حضرت علی سے کہ آپ خلافت کے اوپر آئیں، خلافت آپ کا حق ہے۔ یہ خلافت حق علی کا نعرہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا جو سبائی بالخصوص یہودی تھا اس کی پیداوار ہے، اور اس کی تائید کرنے والے وہ ایران کے رہنے والے تھے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے جب ارادہ کیا ایران پر حملہ کرنے کا، ایرانیوں نے مل کر مقابلے کی تیاری کی، قادسیہ کے مقام پر مارکا ہوا اور بہت بری طرح انہیں شکست فاش دی گئی۔ اس کی بنیاد پر ایران والوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، لہذا انہوں نے جنگ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور سارا ایران حضرت عمر بن خطاب نے فتح کر لیا۔ پھر وہاں سے لونڈیاں بھی آتی ہیں، وہاں کے فانوس بھی آتے ہیں، ایران کی قالینیں بھی آتی ہیں، اور سارے خزانے مدینہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یزدگرد کی بیٹی شہر
شہربانوں وہ بھی انہیں لونڈی اور کنیزوں میں آتی ہے کہ جن کو عمر ابن خطاب نے حضرت حسین ابن علی کے نکاح میں دے دیا تھا، کہ جن کے بدن سے زین العابدین پیدا ہوئے تھے جو کربلا کے اندر موجود تھے. زین العابدین شہربانوں کے بدن سے پیدا ہوئے. شہربانوں وہ ایران والوں کی تھی، اور آل ساسان وہ ساسانی قبیلہ تھا. ان کا ایک نظریہ تھا کہ بادشاہت جو ہوتی ہے وہ حق اللہ کا ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بناتا ہے. یہ لوگوں نے کیسے اپنے خلیفے مقرر کر لیے؟ حق اللہ کی طرف سے تھا. اب شہربانوں اب اگر ایک طرف دیکھتے ہیں تو آل ساسان میں سے ہیں جو کہ ایران کا حکمران خاندان ہے. اس طرف دیکھتے ہیں حضرت حسین ان کے عقد ہوتا ہے. حضرت حسین اللہ کے محبوب پیغمبر کے نواسے ہیں، گویا خاندان نبوت سے ہیں. اس طرف دیکھیں تب بھی مقام اعلیٰ، اس طرف دیکھیں تب بھی مقام اعلیٰ. لہذا ایرانی بھی سبائیوں کے ساتھ مل گئے اور یہ اعلان کر دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ خلافت یا حکومت حق آل نبی کا ہے، یہ غیروں نے لیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس بنیاد پر پروپیگنڈا ہوتا ہے. آگے بڑی تفصیلات ہے اس کی، تو مختصر یہ کہ اسی پروپیگنڈے کی نظر حضرت عمر ابن خطاب بھی ہوتے ہیں. اب یہ مستقل اس کے پیچھے تفصیلات ہیں کہ جب یہود مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے میثاق مدینہ کی بنیاد پر ان کو اپنے قریب کیا. لیکن پہلے بنو نذیر نے بدعہدی کی، بنو قینقاع نے بدعہدی کی، بنو قریظہ نے بدعہدی کی. ان کو مدینہ سے بے دخل کیا گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر آخر وصیت فرما کر گئے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرے عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی آخری وصیت تھی. آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے. ٹائم اتنا نہ مل سکا کہ یہود کو نکال سکتے. 2 سالہ حکومت تھی، پھر فتنے کھڑے ہو گئے، پھر بہت سارے معاملات. تو بارکہ اللہ کے محبوب کی پیغمبر کی وصیت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا کہ انہوں نے جزیرہ عرب سے ہی تمام یہود کو نکال کر باہر کر دیا. ان میں عبداللہ بن سبا بھی اور سارے لوگ تھے. لہذا اب یہودی بھی حضرت عمر بن خطاب یعنی اسلام کے دشمن، ادھر ایرانی ان کے اوپر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے دوڑا کر ان سب کو رون ڈالا تھا، وہ حضرت عمر کے دشمن. تو لہذا حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی وہ بھی ایران کا تھا. تو گویا کہ وہاں سے ان لوگوں نے مل کر اسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کیا. تو یہ تھے وہ لوگ. پھر اس محاذ کو لیا عبداللہ بن سبا نے اور پروپیگنڈا شروع کیا دور عثمانی کے اندر، اور اسی پروپیگنڈے کی نظر حضرت عثمان ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک صحابی جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، آپ کا کرتا جو خون میں رنگین تھا وہ، اور آپ کی اہلیہ ان کی 3 کٹی انگلیاں لی، وہ جا کر شام کے منبر پہ رکھی اور شام والوں کو بتایا کہ عثمان بن عفان امیر المومنین کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. پورا شام کھڑا ہو گیا، ہم قصاص لیں گے. جب تک قصاص نہیں لیں گے ہماری تلواریں نیام کے اندر نہیں جائیں گی. کہ اتنی بے دردی سے خلیفہ مسلمین کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر مکہ میں حضرت عائشہ کو پہنچتی ہے، وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، اسی دوران حضرت طلحہ اور زبیر وہ بھی مکہ پہنچ جاتے ہیں. جا کر ان لوگوں نے بھی امی عائشہ کے سامنے یہ سارے حالات رکھ دیے. آپ نے کہا او یہ تو بڑا ظلمن امیر المومنین کو شہید کیا گیا، ہم سب حضرت علی سے ان قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کریں گے. اب یہاں پر قصاص عثمان کی بنیاد پر ایک اختلاف پیدا ہو گیا حضرات صحابہ کا آپس کے اندر. حضرت علی جو خلیفہ بن چکے تھے ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے ان سبائیوں نے مالک اشتر نے بیعت کی، پھر باقی سب نے بیعت کی. جب یہ مطالبہ حضرت علی کی طرف پہنچنے لگا، ادھر حضرت علی نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ میری بیعت کر لی جائے، پہلے مجھے خلیفہ باندھ کر میری بیعت کر لی جائے، پھر اس کے بعد حالات سازگار ہوں گے، پھر ہم ان کا بدلہ لیں گے. لیکن اہل مدینہ جانتے تھے کہ باغی کون تھے. وہ باغی حضرت علی کے دائیں بائیں موجود، اور انہی باغیوں میں سے بعض کو مختلف علاقوں کی گورنری بھی دے دی گئی. یہ وہ کیفیات تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرات صحابہ میں اشتعال بھی آیا، حضرات صحابہ کا مختلف کیفیت بھی بنی. حضرت علی نے جب اپنے بے بسی کا اظہار کیا، حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا آپ مجھے حکم دیجئے، ہم خود ان قاتلوں سے قصاص لے لیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کی بھی اجازت نہ دی. تو بار کیا یہ وجہ بنی. ایک موقع پر حضرت عائشہ نے چند صحابہ کو لیا جو کہ بعد میں معاملہ لشکر میں تبدیل
ہوا اور بصرہ کے مقام پر جنگ جمل کی صورت اختیار کر گیا کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک طرف، حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر ایک طرف. اگر دیکھا جائے جنگ جمل کی بنیاد پر حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عائشہ آ گئی، حضرت علی کے مقابلے میں حضرت طلحہ، زبیر اشرف مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی آ گئے. اور معاملہ کا عقاب بن عمر ایک بہت بزرگ صحابی ہے، وہ بیچ میں آئے، معاملہ صلح تک چلا گیا. اگلے دن صلح کی تحریر لکھی جانی تھی، معاملات طے پا چکے تھے. رات کو سبائیوں نے مشورہ کیا اگر صلح ہو جاتی ہے ہم تو مارے جائیں گے، لہذا کیا کریں. تو وہاں پر یہ طے کیا کہ صبح ہونے سے پہلے آدھے افراد ادھر چلے جاؤ، آدھے ادھر چلے جاؤ، ہم آپس میں لڑیں گے، لشکروں کو آپس میں لڑوا دیں گے. تو لہذا ہر ایک اپنے دفاع کی جنگ کرے گا، ہمارا معاملہ کے پیچھے چلا جائے گا. ابھی صبح ہوئی نہیں تھی کہ کچھ سبائی ادھر کچھ ادھر اور آپس میں پتھراؤ کیا، ایک دوسرے کو مارا. جس بنیاد پر یہ بات پھیل گئی کہ حملہ ہو گیا، ان نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا. جنگ جمل ہو گئی اور اسی جنگ جمل کے اندر حضرت طلحہ، زبیر اشرف مبشرہ میں سے وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اس کے بعد یہی معاملہ جنگ صفین کی بنیاد بن گیا. تو جنگ جمل کے اندر بھی یہی سبائی لوگ جو درمیان میں آئے تھے انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کر کے آپس میں لڑوا دیا. یہی معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درمیان ہوا. خط و کتابت بھی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو یہی موقف تھا کہ پہلے میری بیعت کی جائے اس کے بعد ہم قصاص کی طرف جائیں گے. حضرت معاویہ کا مطالبہ یہ تھا بات میری نہیں ہے، سارا اہل شام کھڑا ہے، جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیا جاتا ہم بیعت نہیں کر سکتے، پہلے قصاص لیا جائے پھر ہم بیعت کریں گے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا حضرت معاویہ نے اپنی امارت اور خلافت کا اعلان کر دیا. سب جھوٹ ہے، تاریخ کی روایات موجود ہیں کہ ان تمام اہل شام نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ قصاص عثمان کے مطالبے کی بنیاد پر آپ کو اپنا بڑا مانا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، گورنر آپ ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، لہذا قصاص کا مطالبہ کریں. غیر خلیفہ بطور خلیفہ علیہ شام نے کوئی بیعت نہیں کی.